بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اکثر مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی رہتی ہے، اور آج کا خصوصی جو نشست ہے یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور جو عورتیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر غصہ آیا حضرت عائشہ پر، تو آپ نے فرمایا شلت یدکی، کہ اے عائشہ تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تیرا ہاتھ فالج زدہ ہو جائے۔ اب وہ آپ کا جو ہاتھ تھا حضرت عائشہ کا وہ فالج زدہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، تو جیسے ہی آپ نے بد دعا دی تو آپ کا جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو فرمایا اور اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اللہ جی اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیں، تو اللہ رب العزت نے ہاتھ ٹھیک بھی کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب خود آپ نے بیان میں فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کا جوان سالہ بیٹا تھا، وہ کسی سرکاری ملازم فوج میں نوکر تھا، تقریباً 27 سال اس کی عمر ہوئی، تو جیسے ہی وہ آنے لگا تو ماں نے خوشخبری دی کہ ابھی ہم نے دن طے کر لیے ہیں، جیسے آپ آؤ گے تو آپ کے آنے کے بعد ہم فوراً آپ کی شادی کرنے والے ہیں۔ اب وہ جوان گھر آیا، اور وہ جوان گھر آ کر خود ہی اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو خود ہی پینٹ کر رہا تھا۔ پینٹ کرتے کرتے تو جیسے ہی وہ جس گھوڑا پوڑی پر چڑھا تھا، وہ نیچے جو پینٹ گرتا ہے تو فرش کیا ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، تو وہ پوڑی جو تھی نا پوڑی وہ پسلی اور پھسل کر وہ جوان نیچے گرا، اور اس کی یہ گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور وہیں پر مر گیا۔ جب مر گیا تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل میں خیال آیا اور اس کو یہ بات کہی گئی کہ آج سے آپ نے جو بچپن میں اس بچے کو بد دعا دی تھی کہ اللہ تیری گردن توڑ دے، وہ دعا آج تیری قبول ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکثر، بلکہ آپ پوری دنیا میں مشاہدہ کر لیں، سب سے زیادہ بچے پٹھانوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بچے مردے بھی ہیں پٹھانوں کے۔ پٹھانوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور مردے بھی پٹھانوں کے بچے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پٹھانی عورتیں ہیں نا وہ اکثر اپنے بچوں کو بد دعائیں، خدے دے خپے ماتے کا، خدے دے لاسنا مات کا، خدے دے سٹ مات کا۔ اچھا بچہ تھوڑی سی غلطی کر لینا تو ماں کہے گی خدے دے کینسر بمبر اس کی مبتلا کر۔ اب یہ کیا ماں بد دعا دے رہی ہے، مگر یہ بد دعا کا انجام کیا، یہ فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اب جیسے آپ کو میں نے حضرت پیر صاحب کا واقعہ بتایا، حضرت کہہ رہے ہیں کہ 27-28 سال کی عمر میں جب بچہ ماں باپ کے کام آنا شروع ہو گیا، ماں باپ کے لیے اب اس نے ایک بازو بننا ہے، اس وقت وہ بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ کو صدمہ لگ گیا، بلکہ ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیوں ٹوٹ گئی؟ کہ جوان بچے کی بھی ضرورت تھی، تو نہ بد دعا دیتی نہ یہ کام ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر مائیں بد دعائیں دیتی رہتی، دن رات بد دعائیں، دن رات بد دعائیں۔ پھر وہ بد دعا قبول بھی ہو جاتی ہے کسی موقع پر، بچہ جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا فوت ہو گیا، بچہ جا رہا ٹانگ ٹوٹ گئی دعا قبول ہو گئی، سینے میں گولی لگ گئی مر گیا، بعد میں پچھتاتی رہتی، روتی رہتی، اللہ سے گلا کرتی ہے یا اللہ ہمارا جوان بچہ تھا، تو آپ کو کس نے کہا بد دعائیں دو، گالیاں دو؟ بچوں کی تربیت ایسی تو نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو بیویاں تھی، صحابیات تھی، ان کے بچے جب ایسا کام کرتے تھے جو ماں باپ کی عادت کے خلاف تھے، تو صحابیات جو تھی وہ اپنے بچوں کو بلا کیا کہتی تھی؟ اللہ آپ کو نبی کا غلام بنائے، اللہ آپ کو نبی کا پکا عاشق بنائے، اور اللہ رب العزت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی پختہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب ان کی بد دعائیں یہ تھی، یعنی کہ وہ بد دعا نہیں دیتی، وہ دعائیں دیتی تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بد دعا بد دعا بد دعا بد دعا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر بعد میں شرمندگی کا ایک دور دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ماؤں سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر بچے کچھ گڑبڑ کر لے تو یہ بددعا نہ دے، بلکہ جہاں پر آپ بددعا دیتی ہیں وہیں پر اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما. اپنے بچوں کہہ دیا کریں اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تجھے قرآن کا عالم بنائے، اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، بجائے کہ بد دعا کے آپ دعا دے دیا کریں. اس سے بچوں کا مستقبل بھی اچھا ہوگا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو وہ بچہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہ کہ وہ بچے آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے. تو بد دعا نہیں دینی چاہیے، دعا دینی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دو صحابی ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی جو شفقت اور محبت اور ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچوں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، بڑی اثر انداز ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ اکثر و بیشتر جب حضرت حسن حضرت حسین پیٹ میں تھے تو اس وقت آپ تلاوت کیا کرتی تھی. آپ اگر جھاڑو دیتی تب بھی تلاوت اور ذکر، آپ اگر آٹا گوندھ رہی ہے تب بھی تلاوت اور ذکر، آپ اگر گھر سے باہر آ رہی ہیں جا رہی ہیں جو بھی تھا بس تلاوت ذکر تلاوت ذکر تلاوت ذکر. اثرات کیا ہوئے؟ اثرات یہ ہوئے کہ جیسے یہ بچے پیدا ہوئے اب یہ بھی تلاوت اور ذکر والے بن گئے. یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو جھولا جھلاتی تھی تو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرتی تھی، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتی تھی. پھر وقت نے وہ منظر بھی دکھایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں جنگ لڑ رہے تھے تو لوگ جنگ کے دوران کافروں کو بددعا دیتے تھے، کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن مجید کے الفاظ تھے. بلکہ جب آپ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. یہ کیا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ کی تربیت اچھی تھی اور ماں باپ نے وہ الفاظ استعمال کیے جو شریعت کے مطابق ہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو وصیت کی کہ بیٹا آپ راستے میں جا رہے ہو مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی آپ سے جو بات پوچھے آپ نے سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. آپ جس قافلے کے ساتھ سفر کر کے جا رہے تھے نا، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں چور اور ڈاکو اس قافلے پر پڑ گئے، وہ سارے قافلے کو گھیر لی. ایک بندہ آیا بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. جب اس کی تلاشی نکلی اس کے پاس پیسے نکلے، درہم دنانیر نکلے، اس سے لے لیے. دوسرے سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جھوٹ بولتے تھے. جب پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو چور نے پوچھا، ڈاکو نے پوچھا بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے چند پیسے دیے، درہم دیے، وہ میرے جیب میں. اب دیکھو ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ کہنا. اس نے کہا سچ کیا جی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے جیب میں وہ ہے جو میری ماں نے دیے. جیسے ہی اس چور نے تلاشی لی سارے جسم کی وہ پیسے نہیں نکل رہے تھے. یعنی کہ سچ کی برکات یہ ہے، ماں کی تربیت یہ ہے کہ آپ کی جب تلاشی لی گی نا تلاشی تو چوروں کو وہ پیسے نظر نہیں آئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اس بچے نے سچ بولا ہے، اس سچ کا انعام یہ دیا جائے گا کہ چوروں کو پیسے نظر نہیں آئے، پیسے نظر نہیں آئے. تو جب چوروں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا نہیں میں جب گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے منع کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، تو لہٰذا میں تو آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اور میں جھوٹ ویسے نہیں بولتا کیونکہ ہمارے گھر کی تربیت ہے، ہمیں جھوٹ سے منع کرتے ہیں، میں نے تو کبھی جھوٹ ہی بولا ہی نہیں ہے. تو آپ نے جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے تو آپ نے وہ سکے نکال کر دکھائے تو وہ حیران ہو گئے اور اسی وقت جتنا مال لٹایا تھا لوگوں کا سب کا واپس کر دیا اور انہوں نے کہا توبہ کر دی کہ آئندہ کے بعد ہم کبھی چوری نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہوتی؟ تربیت ہوتی ہے. تربیت بہت اثر انداز ہوتی ہے ان بچوں کی زندگی پر. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی ابھی ایک بنیاد بن رہی ہوتی ہے، بنیاد. ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تاکہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایسے ابھرے کہ ماں باپ کی عزت کا باعث بنے، نہ کہ بے عزتی کا باعث بنے. اب میں ایک چھوٹی سی، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اعتراض کوئی کرے نا، غریبوں کے اور امیروں کے بچوں میں فرق دیکھیں. غریبوں کے بچے جب کسی کو پکار دینا تو کیسے پکار دیں؟ تو ایک دوسری بات ہے گالی گلوچ تو ان کی زبان پر ایسے جیسے تسبیحات ہوتی ہیں. اور امیروں کے بچے دیکھ لیں کتنے ادب کے ساتھ، اور آپ کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا نا معاشرے میں، آپ بھی آخر دیکھتے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے.
تو یہ سارا تربیت کا اور ایک ماحول کا فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا بد دعائیں اپنے بچوں کو نہیں دینی چاہیے، دعا دینی چاہیے ہر وقت. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین انجانے میں موت کی زبانوں سے جو بد دعائیں نکلی یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں نہ قبول فرما. یا اللہ ہدایت والے جملے قبول فرما، اور جو یا اللہ بے ہدایت ہیں ان کو نہ قبول فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی اچھی تربیت فرما، ان کو قرآن اور حدیث والا بنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقش قدم پر ان کو اور ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما.